أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. سب سے پہلے میں یہ دعا کروں کہ خداوند عالم اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے، کہ جو اس مقام المہدی سینٹر بروکلین میں آج 11 صفر سن 1443 ہجری کو منعقد ہو رہی ہے، اس سلسلے میں تمام بانیان مجلس سید احمد رضوی صاحب، سید علی تراب صاحب اور خلیفہ ناصر حسین صاحب اور ان سب کے فیملیز آپ حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے زحمت کی اور اس مجلس میں شرکت کر کے ان سب کو حصول ثواب کا موقع عنایت فرمایا. اور میں ان تمام حضرات کا مشکور ہوں اور اس ادارے کے مینجمنٹ کا، اور خاص طور سے اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ وکیل اہل بیت استاد العلام مولانا سخاوت صاحب قبلہ کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے شرف ذکر عطا فرمایا. میں بارگاہ قاضی الحاجات میں دست بدعا ہوں کہ خداوند عالم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کے دلی مقاصد کو پورا فرمائے، اور آپ سب کو اور تمام دنیا میں بسنے والے دوستداران اہل بیت، عزاداران حسین اور ماتمداران حسین کو عرضی سماوی بلاؤں، حادثات اور وباؤں سے، خاص طور سے کرونا وائرس سے اور اس کے تمام ویریئنٹ سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اس وبا کو جڑ سے نیست و نابود فرمائے.
عزیزان محترم، عشرہ اربعین کا آغاز ہو چکا ہے۔ ذکر حسین منزل عروج پر ہے۔ تمام عزاداروں کے، ماتمداروں کے ولولے بڑھ چکے ہیں کہ سب چاہتے ہیں کہ حسین کا چہلم دھوم سے ہو، اس لیے کہ یہی حسین کی بہن کے دل کی تمنا تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مجلس کے عنوان سے ہم جمع ہوتے ہیں، لیکن سارے دین سے واقف ہو جاتے ہیں۔ مجلس حسین کی جو اہمیت ہے، اس سلسلے میں کسی نے یہ بہت ہی اچھے 4 مصرے کہے کہ چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، چراغ اپنے مقدر کا جلا لے جس کا جی چاہے، اور نظام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے، نظام زیست پاکیزہ بنا لے جس کا جی چاہے۔ یہ مجلس رحمت کونین کے پیارے کی مجلس ہے، یہاں رحمت برستی ہے، نہا لے جس کا جی چاہے۔ اور پھر مجلس وہ جگہ ہے کہ جس کا در ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے، اور ہر اپنے دل میں درد رکھنے والا اس بزم میں آ کے شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اس عظیم نعمت کے تعلق سے ہوتا یہ ہے کہ مختلف سمتوں سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت گھٹ جائے، اور اس میں جو اجزاء ہیں اس کے تعلق سے شکوک پیدا کرتے ہیں، وہ مختلف طور سے اعتراضات سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہ واقعہ جو سن 61 ہجری میں واقع ہوا، جس کو گزر کے 1342 سال ہوئے ہیں، 82 سال 1382 سال ہوئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا واقعہ ہے۔ یعنی اس کو یوں بھی سبک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کہہ کہ یہ اتنا پرانا واقعہ ہے۔ چنانچہ اب یہی کہ معرفت کی کمی کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، اور اس میں یہ دیکھا گیا ساری دنیا میں کہ جیسی جیسی معرفت ہوتی ہے ویسی ویسی باتیں زمانے کے سامنے آتی ہے لوگوں کی طرف سے۔ چنانچہ اسی کے سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ انقلابی شاعر نجم افندی علی اللہ مقامہ، انہوں نے اس کا جواب دیا تھا اس سلام میں، کہ جہاں پر انہوں نے کہا کہ شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا ہے، شبیر کو سر دے کر اسلام بچانا ہے، کونین ہے قدموں پر ریتی پر ٹھکانا ہے، کونین ہے قدموں پر ریتی پر ٹھکانا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اسلام کو دینی ہے ہر سال حیات نو، اسلام کو دینی ہے ہر سال حیات نو، کیا تو نے کہا غافل یہ ذکر پرانا ہے؟ اسلام کو دینی ہے ہر سال حیات نو، کیا تو نے کہا غافل یہ ذکر پرانا ہے؟ سن 61 ہجری میں حسین نے اسلام کو حیات بخشی تھی، اور 61 ہجری کے بعد ذکر حسین ہے جو ہر وقت اسلام کو حیات بخشے چلے جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات کہ میں نے عرض کیا کہ اس واقعے پر جتنا لکھا گیا، جتنا کہ سوچا گیا، جتنا کہ کہا گیا، دنیا میں کسی پر اس طرح سے نہیں کہا گیا کسی واقعے پر، لیکن جو فرق ہے وہ یہی دیکھا گیا کہ مختلف لحاظ سے، بالخصوص جیسی جیسی معرفت ہوتی ہے ویسی ویسی بات پیش کی جاتی ہے۔ ایک شعر جو مشہور ہے محمد علی جوہر کا، زبان زد خاص و عام ہے، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو انہوں نے یہ جو بات کہی تو بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کہ اس میں ایک غم کا پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، تو ہر کربلا کہہ کے انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ ہاں کربلا ہوئی تھی، اسلام زندہ ہوا تھا، لیکن یہ کہ پھر اسلام مر جاتا ہے، پھر کوئی کربلا ہوتی ہے تو پھر اسلام زندہ ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے محسوس کیا کہ کربلا کے تکرار کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے محمد علی جوہر جو ادھر کے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جو بامعرفت شاعر چنانچہ جوش نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ بھائی مولائیوں کا مجمع ہے، تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ اسلام مکمل محفوظ ہو گیا ہے، اب اسلام مٹ نہیں سکتا، ہم مسلمان مٹیں وہ اور بات ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہی وجہ ہے کہ جہاں پر اب یہاں پر آنے والوں کے لیے، بالخصوص خطباء کے لیے، یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے باتوں کو پیش کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے عقائد ہیں ان کی تجدید ہو جائے، اور پھر یہ جو ہماری عقیدتیں ہیں وہ ہماری آنے والی نسل میں ٹرانسفر ہو جائے۔ چنانچہ اسی اعتبار سے اب نظر رکھی جاتی ہے ساری دنیا پر، اس لحاظ سے اعتراضات کا بھی جواب دیا جاتا ہے تاکہ ایمان اور مستحکم ہو جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو دنیا میں ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، جیسے محرم کا آغاز ہوتا ہے ویسے اعتراضات کا بھی آغاز ہو جاتا ہے، اور جس حد تک بھی ہوتا ہے وہ اپنا بغض ظاہر کرتے ہیں۔ جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ استاد علام بھی اس طرح متوجہ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں جو بات چھڑی ہے وہ کلمے کے تعلق سے، اور اذان میں جو کلمات ہیں اس کے تعلق سے تیسری جو شہادت پیش کی جاتی ہے، اور اس کو پھر سبوک کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کہنے والوں کو پابندی ان پر لگانا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ ان کو ختم کر دینا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ صرف نہ صرف
قید کی سزا بلکہ موت کی سزا ان کے لیے تجویز کرنا چاہیے. وہ ساری باتیں ہیں. تو یہی ہے کہ جس کی جہاں تک کہ دوڑ ہوتی ہے وہاں تک وہ بھاگتا ہے. جی وہ سب ہو رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ علمی ہے. جی اب یہ ہے کہ ہر شخص کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے, جو چاہے لکھ سکتا ہے. لیکن یہ کہ دوسروں کو بھی حق ہوتا ہے کہ اس پر سوال کریں, اس پر گفتگو کریں, اس کے وجوہات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں. جی اور پھر یہ کہ اس کا دفاع کریں. بالخصوص ایسی بات کہ جس کی وجہ سے ایک خاص عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے, تو ان کے لیے تو لازم ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو پھر جب بات آگے بڑھتی ہے تو اس کا اثر سب سے پہلے نوجوانوں کے ذہن پر ہوتا ہے کہ وہ پزل ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے ضروری ہوتا ہے کہ ممبر پر آنے والے وہ ان کا جواب بھی دیں اور ایسی باتوں کو پیش کریں. بحضور اسی لحاظ سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے 5ویں سورہ مائدہ کی 35ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. خداوند عالم وہ جو کائنات کا بنانے والا ہے, وہ جو کائنات کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے, وہ اس آیت میں پیام فلاح دے رہا ہے. اور فلاح آپ حضرات جانتے ہیں کہ کامیابی کو کہتے ہیں, لیکن کیسی کامیابی؟ چونکہ یہ حوضے کے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پر تو الفاظ پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ فلاح کے تعلق سے لغت میں اس کی تعریف کی گئی کہ فلاح کیا ہے کہ الفلاح یجمع خیر الدنیا والآخرہ, کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جمع ہو جائے. آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام جو مذہب ہے وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے, آخرت کامیاب ہو جائے, یا یہ نہیں کہتا ہے کہ بس صرف تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے. بلکہ اسلام وہ مذہب ہے, قرآن کی جو آیت ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, جس کو ہم اپنے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, کہ پالنے والے ہم کو دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما, نیکی عطا فرما, آخرت میں بھی نیکی عطا فرما. تو اس لحاظ سے فلاح اس کامیابی کو, لیکن نجات اور ہے, نجات آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں, لیکن فلاح دنیا کی کامیابی اور آخرت دونوں کی کامیابی کو کہتے ہیں. اس کا پیام دیا جا رہا ہے, بہت اہم پیام ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اور یہ فطری بات ہے, یعنی آپ کو پوری دنیا میں کہیں پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا جو یہ چاہے گا کہ اس کی زندگی ناکام ہو جائے. ہر شخص چاہے گا کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے. جی ہر شخص چاہتا ہے, اور میں نے کہا یہ فطری تقاضا ہے. اور فطری چیز اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر انسان میں پائی جائے اور جس کے سکھانے کی ضرورت نہ ہو, اور ہر دور میں وہ چیز پائی جائے. تو یہ بھی ایسا جذبہ ہے کامیابی کا جو آپ دیکھیں بچے میں بھی ہے, بڑے میں بھی ہے, مرد میں بھی ہے, اور عورتوں میں بھی ہے, جی گورے میں بھی ہے, کالے میں بھی ہے, ہر ایک میں یہ جذبہ ہے. یہ چیز کامن ہے, لیکن یہ کہ جو فرق ہے وہ معیار کامیابی میں.
کسی کے پاس کچھ معیار کامیابی، کسی کے پاس کچھ معیار کامیابی، کسی کے پاس معیار کامیابی اتنی دولت حاصل ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے، کسی کے پاس ثروت ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جی شہرت ہے، وہ حاصل کر کے سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے۔ یہ تو ہے، لوگ دوسروں سے پوچھتے بھی ہیں کہ اب لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ کرو گے تم کامیاب ہو جائیں، لیکن عزیزان محترم میں عرض کروں گا کہ دیکھیے اگر کوئی مسئلہ ہو، مثلا کوئی بزنس کوئی کر رہا ہے اور اس بزنس میں اگر یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کا بزنس کامیاب جا رہا ہے کہ نہیں، تو کس سے پوچھتا ہے؟ وہ توجہ چاہتا ہوں، کیا ہر راستے کے چلنے والے کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس کا بزنس کامیاب جا رہا ہے کہ نہیں؟ اس کا حق صرف 2 افراد کو دیا جاتا ہے، پہلے تو اس کو کہ جو اس بزنس کا مالک ہو، بنانے والا ہو، یا پھر اس کو حق دیا جاتا ہے کامیابی کے تعلق سے بیان کرنے کا کہ جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو، جو ماہر ہو۔ یہ اصول ہے کہ یا بنانے والا ہو یا اس فیلڈ میں ماہر ہو۔ تو اب اگر ہماری بھی زندگی اگر خود اپنی آپ کی بنائی ہوئی ہے تو خود ہم طے کر لیں جی، اور اگر کوئی ماہر مل جائے پوری زندگی کے تعلق سے تو اس سے پوچھ لیں، کہاں کوئی ملے گا؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جسم انسانی اس کے تعلق سے، کسی جز کے تعلق سے آپ کو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں پورے جسم کے تعلق سے جانتا ہوں، مکمل جانتا ہوں۔ کچھ جانتے ہیں، آنکھ کے بارے میں جانتے تو کان کے بارے میں نہیں، کان کے دل کے بارے میں نہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو وہ کوئی دعویٰ نہیں کر، جسم کے تعلق سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں انسان کے جسم کے تعلق سے مکمل معلومات رکھتا ہوں۔ نفس کو تو چھوڑ دیجئے، روح کو تو چھوڑ دیجئے۔ تو حضور ایسے موقع پر خود عقل یہی کہتی ہے کہ اگر انسانی زندگی کی کامیابی کے تعلق سے بھی اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جو اس کا بنانے والا ہے اور اس کے تعلق سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ سوائے پروردگار کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں آپ، تو یہ وہ پیام ہے جو اللہ دے رہا ہے جس کے تعلق سے، کیونکہ اس نے پیام ہی نہیں دیا بلکہ اس نے طریقہ بھی بتایا کہ کیا کریں کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، 3 چیزوں کا حوالہ، 3 چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ کیا کرو؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو عنوان پورے عشرے کا ہے، میں اپنے وقت میں بات کو مکمل کروں گا، بس آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ محل مجلس بھی حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس میں یہ ہے کہ عزیزان محترم اب یہاں دیکھیں آپ کہ خداوند عالم فرما رہا ہے یہ 3 چیزیں تم اگر کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، وسیلہ تلاش کریں گے، اور پھر جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، تو پھر ہوگا کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ غور فرمائیں آپ، تو یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے وہ تقوی کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وسیلے کا مسئلہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ تو عزیزان محترم اب یہاں پر یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ دیکھیے 3 چیزیں ہیں، تقوی اور پھر وسیلہ اور اس کی راہ میں جہاد۔ تو خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ کرو فلاح ملے گی۔ اس کے بعد اس میں جو خداوند عالم مخاطب ہے کس سے ہے؟ تمام انسانوں سے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے آیت شروع ہو رہی ہے، اے ایمان لانے والو،
یعنی اے اللہ پر یقین کرنے والوں، اس کے وجود کو تسلیم کرنے والوں، اس کے صفات کو ماننے والوں، اس کی وحدانیت کو، اسے سارے یعنی اس کے ایگزسٹنس کو ماننے والوں، اس کے ایٹریبیوٹس کو ماننے والوں، ان سے خطاب ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ 3 چیزیں اختیار کرو تو تم کو فلاح مل جائے گی۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید کے جو طالب علم ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے پیام ہے، یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا ایک خاصہ ہے کہ بیک وقت قرآن کسی چیز کا حکم بھی دیتا ہے اور کسی چیز کی پہچان بھی بتا دیتا ہے۔ تو یہاں پر حکم ہے، صاحبان ایمان کو حکم ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں، وسیلہ اختیار کریں اور پھر جہاد کریں اس کی راہ میں، یہ حکم ہے تاکہ ان کو فلاح مل جائے۔ لیکن یہاں پر علامت بھی اور پہچان بھی ہے۔ پہچان یہ ہے کہ خدا قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو یہ دیکھنا ہے کہ مومنین کون ہیں، تو وہ ہیں جو تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، جو وسیلہ بھی اختیار کرتے ہیں، جو اس کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یعنی یہ ہے، اور یہ میں نے کہا خدا کی طرف سے۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب وہی اسی لحاظ سے ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے، ہر وقت چیک کرتے رہنا چاہیے، اور اس میں بہت ہی الرٹ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم کو اس راہ سے ہٹا دے۔ تو عزیزان محترم، اب جو ہمارے مجالس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں آپ دیکھیں جو درمیانی چیز ہے وسیلہ، اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہم یا محمد کہتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، یا عباس کہتے ہیں، جی یہ کیا ہے؟ یہ وسیلہ۔ جی چنانچہ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب وسیلے کا اختیار کرنا یہ شرک ہے، کا وسیلہ اختیار مت کرو، یہ شرک ہے، اور ہمارے ہاں تو اب اگر انہیں روکنے کے لیے یہ کہتے ہیں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو ہم کس سے رجوع کریں؟ اب اگر یہ کہہ رہا ہے کہ غلط ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو اب ثالث کس کو بنائیں؟ جی حکم کس کو بنائیں؟ کس کے ذریعے فیصلہ ہو؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر مثلاً گفتگو جو ہے کافروں سے ہو رہی ہے، مثلاً گفتگو عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ہو رہی ہے، تو ان کے درمیان میں تو قرآن کو نہیں پیش کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کہہ دیں گے ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں، آپ حوالہ کیسے دے رہے ہیں؟ لیکن مسلمانوں کے درمیان میں تو قرآن کو پیش کیا جا سکتا ہے، پیش کیا جانا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ اختیار مت کرو، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ اختیار کرو۔ جی اور کہہ رہے مومن ہے وہ جو وسیلہ اختیار کرتا ہے، وہ کہہ رہے مشرک ہے۔ جی تو ہم یہی کہتے ہیں، ہم آپ کی سنیں یا اللہ کی سنیں؟ جی اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، جی کہ نہیں؟ تو وسیلے کو سمجھے بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وسیلے کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا محترم ہم اور آپ کیا ہیں؟ انتہائی نحیف، لاغر، کمزور۔ ہماری کیا طاقت ہے؟ ہماری کیا بساط ہے؟ یہاں پر گفتگو خداوند عالم کی پہلے کریں، خدا جو قادر مطلق ہے، قادر علی الاطلاق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس نے کیا کیا کہ جب اس نے اپنا دین مخلوقات تک پہنچانا چاہا تو ڈائریکٹ اس نے دین نہیں بھیجایا۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ مثلا قرآن ہے کہ قرآن ڈائریکٹ
ہر انسان پر خداوند عالم ہر ایک کے ذہن پر پرنٹ کر دیتا، کیا ممکن نہیں تھا؟ اور پھر میں نے کہا وہ تو قادر مطلق ہے، تو وہ تو کر سکتا تھا، لیکن اس نے خود وسیلہ اختیار کیا۔ جی آپ کے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر قرآن نازل، یعنی اللہ نے نبی کو وسیلہ بنایا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جب خدا طاقتور ہونے کے بعد، قادر ہونے کے بعد جب وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے، تو ہم جو لاغر ہیں، ہم جو کمزور ہیں، اس نے وسیلہ اختیار کیا اپنے دین کو ہم تک بھیجانے کے لیے، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی وسیلہ اختیار کریں اپنی دعاؤں کو اس تک بھیجانے کے لیے، اپنی عبادتوں کو۔ خود عقل یہ کہتی ہے، دیکھیے مذہب اسلام وہ ہے جو عقل سے ہر وقت اس کو اپیل کرتا ہے، اس کے پیرالل جاتا ہے۔ تو عقل خود یہ کہتی ہے یہ تو ہونا چاہیے، خدا نے اختیار کیا ہے، تو ہم حضور اب یہاں پر عقل یہ بھی کہتی ہے کہ اب کیا کرو، اللہ نے اختیار کیا وسیلہ، تم بھی وسیلہ اختیار کرو، بس تم کرو یہ کہ جس کو اللہ نے وسیلہ بنایا تم بھی اسی کو اپنا وسیلہ بنا لو۔ ہمارے یہاں تو اب قرآن نے کہا، نبی تک پہنچایا کہ یہ ہیں، ان کو اللہ نے وسیلہ بنایا، تو ہم نے بھی پڑھ کے نبی کو اتنا وسیلہ بنا لیا۔ وہ حضور مولائیوں کا مجمع آباد متوجہ ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا جاگ کے سن لیجئے، تھوڑی باتیں میں پیش کر کے اپنے معالم مجلس تک پہنچ جاؤں کہ جہاں پر یہ ہے کہ ہم نے بھی نبی کو اپنا وسیلہ کیوں بنایا، یہ بات ہے۔ تو ہم بھی یا محمد کر کے حضور کے پیچھے ہو گئے، اب ہم بھی یا محمد کرنے لگے، اپنا وسیلہ بنا لیا، اور نبی کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ خیبر کا میدان آ گیا۔ جی تو وہاں پر اب خدا کا حکم ہے، ناد علی مظہر لجائے، کس نے کہا علی کو پکارو۔ جی تو اب کیا ہوا، نبی نے آواز دی یا علی، ہم رسول اللہ کے پیچھے یا محمد کہتے ہوئے گئے، ہم نے دیکھا نبی یا علی کہہ رہے ہیں، یا علی مدد۔ تو اب ہم نے بھی یا علی کہنا شروع کیا۔ دیکھیے آپ، نبی نے کہا ہے، جی نبی نے کہا ہے یا علی مدد۔ جی کسی کا کلام ہے کہ میرے لب پر تو رہتا ہے صبح و مساء یا علی یا علی یا علی یا علی، بندہ پرور یہی ہے وظیفہ میرا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، حقیقت ہے کیا آپ کی، آپ کیا ہیں، حقیقت ہے کیا آپ کی، خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی۔ ارے مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا، یا علی یا علی یا علی، سب مل کے غرف مارے۔ میں نے کہا نا، ظاہر ہے کہ گفتگو کئی اعتبار سے ہوتی ہے، اور میرا انداز میرا سادہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو بات کہہ رہا ہوں سب تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہے ملاحظہ فرمائے، یہ اس لیے کہتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے کہ جب وقت محدود ہوتا ہے اور باتوں کو جلدی بیان کرنا ہوتا ہے تو کچھ اشعار سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ یہ ہے یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں۔ جی کسی عرفانی شاعر نے کہا کہ کیوں کر کہے نا اہل ولا یا علی مدد، کیوں کر کہے نا اہل ولا یا علی مدد، ارے نام علی ہے نام خدا، یا علی مدد۔ آیت الکرسی میں اس نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جی نام علی ہے نام خدا، یا علی مدد۔
وہ تسبیح فاطمہ ہے میرے دم کے ساتھ ساتھ، تسبیح فاطمہ ہے میرے دم کے ساتھ ساتھ، لب پر ہے میرے صبح و مسا، یا علی مدد، لب پر ہے میرے صبح و مسا، یا علی مدد، اور قدموں کو میرے چومتی رہی پلے صراط، قدموں کو میرے چومتی رہی پلے صراط، اور کہتے ہوئے میں جب کہ چلا یا علی مدد، قدموں کو میرے چومتی رہی پلے صراط، اور کہتے ہوئے میں جب کہ چلا یا علی مدد۔ یہ شعر ہے ہمارے یہاں کے شاعر تھے حلمی آفندی مرحوم، معجزۃ الشعراء ان کو کہتے ہیں، وہ ممبر پر ان کا انتقال ہوا تھا 40 کی مجلس، تو وہ بہت ہی مولائی، تو قدموں کو میرے چومتی رہی پلے صراط، کہتے ہوئے میں جب کہ چلا یا علی مدد۔ اور وہ بہت ہی مقبول تھے شیعوں میں بھی اور سنی حضرات میں بھی، مجمعوں میں ان کو بلایا جاتا تھا خاص طور سے، تو وہ ایسے مجمع میں پڑھتے تھے جہاں دونوں لوگ ہیں، تو خاص طور سے اس شعر پر پہنچ کے یہ کہتے تھے، مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے خود سنا، وہ کہتے تھے اس شعر کو میرے سین شین دونوں سنیں، اور وہ شعر یہ سناتے تھے، کہتے کہ طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، ارے ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا یا علی مدد، طوفان بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا یا علی مدد، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا یا علی مدد۔ اور عزیزان محترم، حلال مشکلات ہیں مولا کائنات، حلال مشکلات ہیں مولا کائنات، ارے خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد، خیبر میں خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم اس لیے ہم کہتے ہیں یا علی مدد، جی نبی کی سیرت ہے، خدا کا حکم ہے، اس نے وسیلے، یہ کہتے ہیں مشرک ہے، ہم نے کہا خدا کہہ رہا ہے مومن ہے، مومن ہے تو پھر تم یہ کرو کا، اور یہ کہتے ہیں مشرک ہے، کیوں مشرک ہے؟ کہ وسیلے کو اختیار کرنا یہ شرک ہے۔ تو عزیزان محترم اور اسی آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں، تو یہاں پر ایک کیچ ہے، بس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہاں پر جو ہے نا کہ جو کہا گیا کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو یہ بھی میں نے کہا حوضے میں کے ماحول میں گفتگو ہو رہی ہے، تو الفاظ میں یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر وَابْتَغُوا کا لفظ آیا ہے، وَجْعَلُوا کا نہیں ہے۔ عربی میں وَجْعَلُوا کہتے ہیں بنانے کو، انی جاعلک للناس امام، ابراہیم کے لیے کہا گیا کہ میں نے انسانوں کا تم کو امام بنایا، آدم کے تعلق سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جعلہ کا معنی ہے بنانا، وابتغوا کے معنی بنانے کے نہیں بلکہ تلاش کرنے کے ہے۔ خدا کہہ رہا ہے دیکھو بنانے کا حق میرے پاس ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، بنانے کا حق اس نے کسی کو نہیں دیا، اور ہمارے ہاں اس نے کہا بناؤں گا میں، تمہارا کام ہے تلاش کرو، اور تلاش اس چیز کو کیا جاتا ہے جو پہلے سے بنی ہوئی ہو۔ جی خدا کہہ رہا ہے بناؤں گا میں، اللہ اکبر۔ وسیلہ میں نے کہا کہ ہر درجے کا چھوٹا وسیلہ بڑا وسیلہ، آدم بھی وسیلہ تھے، اللہ نے میں بناؤں گا، ملائکہ نے کہا کہ ہم میں سے بنا لے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تحمید کرتے ہیں، کہ نہیں تم کو حق نہیں دیا جائے گا۔ تو یہیں سے قرآن نے بتایا کہ جب خلیفہ کے بنانے کا اور وسیلے کے بنانے کا حق اللہ نے نیک مخلوق کو نہیں دیا تو گناہگاروں کو کیا دیتا کہ تم خود بنا لو۔ غور فرما رہے ہیں آپ، تو اللہ بناتا ہے کہ تمہارا کام ہے کہ تلاش کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں شرک، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جو
بنے ہوئے وسیلے کو تلاش کرتا ہے وہ مومن ہے. ہم کہتے ہیں جو تلاش کرتا ہے وہ مومن ہے, ہاں جو بناتا ہے وہ مشرک ہے. ہاں جو بناتا ہے وہ کافر ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم اس لحاظ سے کرتے ہیں. اور عزیزان محترم ذرا صاحب دیکھیں, میں نے کہا نا یہ بات بحث کی جو رہتی ہے نا, مناظرہ, اب ایسا کام نہیں رہتا ہے کہ ہر شخص کرنے کے لیے بیٹھ جائے. جی اس کے لیے ذہانت چاہیے, زیرکی چاہیے ہوتی ہے. اس لیے ایسے افراد کی قدر بھی کرنی چاہیے کہ جس میں صلاحیت ہو, جو جانتے ہوں, جو فن جانتے ہوں, جی کہنا جانتے ہوں, دلائل پیش کرنا جانتے ہوں. خداوند عالم سلامت رکھے استاد علام کو, کہ وہ جو بحث کر رہے ہیں, وہ جو آپ حضرات بھی استفادہ کر رہے ہوں گے کہ علی ولی اللہ کے سلسلے میں دلائل پیش کرتے ہوئے, شاید ایک مجلس میں سن رہا تھا 31 انہوں نے دلائل پیش کیے. وہ تو انہوں کے 100 دلائل پیش کریں گے انشاءاللہ, کل بھی یہاں شاید مجلس ہے. تو آپ دیکھیں اب یہ آسان بات نہیں ہوتی عزیزان محترم. اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ قوم ایسے افراد کی ہمت شکنی نہیں کرے بلکہ حوصلہ افزائی کرے. جی اس لیے کہ ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر جواب نہ دے تو کیا ہو جائے. یہ تو دنیا والی جو دشمن ہے وہ تو ہم کو ختم کر دینا چاہیں گے, تو پوری قوم تو اس طریقے سے تباہ ہو جائے گی. تو لازم ہے کہ ایسے افراد, چنانچہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہاں پر یہی کہ وسیلہ اس لیے بھی ہے. اور کا شرک باللہ ہو گیا. شرک باللہ کہاں سے ہوا؟ فرض کیجئے کہ ہم مثلا دعا کر رہے تھے, اللہ سے کوئی چیز مانگ رہے تھے, اپنی حاجت طلب کر رہے تھے جی, اور وہ ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی, ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. ہم تھے اور اللہ تھا. توجہ چاہتا ہوں, ہم دعا کر رہے ہیں, اللہ قبول نہیں کر رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ یعنی ہم بھی لا شریک ہیں, ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے, اللہ کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ شریک کر لیا. توجہ چاہتا ہوں میں. تو ہم نے جو ساتھ شریک کیا تو کیا ہوا؟ تو شرک ہمارے ساتھ ہوا, اللہ کے ساتھ نہیں ہوا. وہ تو ابھی بھی لا شریک ہے, ہم نے ان کو اپنے ساتھ شریک کیا. جی آپ کو برا معلوم ہو گیا, ہم نے ان کو ساتھ میں شریک کیا, ہمارا کام بن گیا, ہمارا فائدہ ہو گیا. آپ کو جلن کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی یہ معقولی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں, تو اس لحاظ سے ذہن میں رکھیے. حضور اس مقام پر اب یہ ہے کہ یہی حقیقت ہے کہ جہاں پر اس لیے ہم جو وسیلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کو درمیان میں لاتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ جو دعائے وسیلہ جو پڑھی جاتی ہے, دعائے توسل, اس میں آپ دیکھیے 14 معصومین کے نام لے کے دعا کی جاتی ہے. تو اس میں ہر ایک معصوم سے یہی خطاب, رسول اللہ سے لے کے آخری امام تک ایک ایک کا نام لے کے یہی کہا جاتا کہ انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. جی یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. لہذا فرمایا اس کے معنی, بس میں اس کے بعد ہی ربط مصائب دے دوں گا, لگتا ہے کہ آپ مجھے سننا ہی نہیں چاہتے. بہرحال جب بھی ہو تو ملاحظہ فرمایا کہ کیا ہے اس کے معنی, ہم پڑھتے ہیں سب. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک تقریر ایسی بھی ہوتی ہے کہ بس آپ سنتے رہیں اور جوش میں رہیں اور سب ہو جائے, اس کے بعد میں پوچھے کیا پڑھا, تو کہا یہ مت پوچھو کہ کیا پڑھا. ایک تقریر ایسی ہوتی ہے کہ سنیں, سمجھیں, کلیجے میں بات اتر جائے. جی تو اب دیکھیے, اب یہاں پر جو کہا جاتا ہے نا انا توجہنا, یعنی کہتے ہیں ہر معصوم سے, رسول اللہ سے لے کے آخری امام تک, کہ ہم نے آپ کی طرف توجہ کی, واستشفانا, اور پھر ہم نے
آپ کو شفاعت کے لیے وسیلہ بنا لیا. توسلنا، اور ہم نے آپ کو وسیلہ بنایا. وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا، اور ہم نے آپ کو اپنی حاجتوں کے سامنے رکھ دیا. وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا. یہ کرتے ہیں ہم کہ جب آپ پر اللہ کی نظر پڑے گی تو آپ کی وجہ سے وہ ہماری دعا بھی قبول کر لیں. اور یہی ہوتا ہے جی. وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا. وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا. اس کے بعد دیکھیے آپ جو کلمات ہیں، یا وجیہاً عند اللہ، اس کے معنی اے اللہ کے نزدیک عزت رکھنے والے. وجیہ کے معنی ہے عزت رکھنے والے. اسی کو کہتے ہیں بجاہ محمد یوں والے. وہ جو دعا کرتے ہیں ان کی عزت کا واسطہ دے. یا وجیہاً عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک عزت رکھنے والے، اشفع لنا عند اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں تو ہمارے لیے شفاعت کر دے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کلمات ہیں کہ جہاں پر یہ یا وجیہاً عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک عزت رکھنے والے. یہ وہ تھے جن کی اللہ کے نزدیک جن کی عزت تھی، جن کی عزت ہے. اب زمانے والے چاہے کسی لحاظ سے سمجھیں، ہم جانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو دل خون ہو جاتا ہے اسی بات پہ کہ ایسے عزت دار افراد کے لیے یہ ہوا. کہ ان پر ظلم ہوا، ستم ہوا جی. اور پھر یہ کہ ان کو شرمندہ کیا گیا. حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک عزت دار آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو مغلظات سے یاد کرے، گالی دے دے گا، کچھ کرے. عزت دار آدمی کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر صرف اپنے رخ کو بدل دے تو اس کے دل کو ٹھیس لگ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین سے جناب سیدہ نے جب یہ کہا تھا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ بنت رسول بات اور آگے بڑھ گئی. اور اس کے بعد اپنی مصیبت کا آپ نے ذکر کیا، لیکن اس میں کہ تیر تبر تلوار کا ذکر نہیں ہے. بلکہ دیکھیں آپ، فرماتے بات اور آگے بڑھ گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سلام نہیں کرتے. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دینا چاہتا. دیکھیے انہیں کیا صدمہ ہے. انہیں توہین کرنے کے طریقے لوگوں نے اختیار کیے تھے. اور کس کے ساتھ؟ یا وجیہاً عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک عزت رکھنے والے. تو امیر المومنین کے لیے تو صرف اتنا ہوا کہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. ان کے گلے میں رسن بھی ڈالی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا، سوجا کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، ان کے بچے کو قتل کیا محسن کو. لیکن یہ کہ اس کے بعد آگے جو بات بڑھی تو اب علی کے بعد علی، علی کے بعد علی آتے رہے، یہاں تک کہ چوتھے امام کا جو دور آیا تو یہ تو ایسے علی ہیں جن میں برائے نام بھی فرق نہیں ہے. نام بھی علی، نام بھی علی. تو اس امام کے ساتھ جو زمانے نے سلوک کیا، یہ تو ایسے عزت دار امام خود فرماتے اخاد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنز عبد غاب عنہ نصیر. تو چاہنے والوں کیسے ترجمہ سن سکو گے؟ فرماتے اخاد ذلیلا فی دمشق، میرے میں جرأت نہیں ہو رہی کہ میں اس کا ترجمہ کروں. فرماتے ہیں اقعد ذلیلا فی دمشق،
کہ مجھے رسوا کیا گیا شام میں، کاننی من السنج عبد غاب عنہ نصیر، فرماتے ہیں مجھے کشاں کشاں ایسے کھینچے لے جا رہے تھے جیسے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا آقا مار ڈالا گیا ہو۔ ترک و دیلم کے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا آقا مار ڈالا گیا ہو۔ اخاد و ذلیلاً امام نے کہا۔ تو حضور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی وقت کے علی ہیں، اور پھر امام حسین العابدین کی بھی جو غربت ہے مولا کائنات ہی کے لحاظ سے، اس لیے کسی نے کہا کہ غربت عابد بعد حسین، غربت عابد بعد حسین، بعد محمد جیسے علی۔ اور وہاں پر بھی یہی تھا، امیر المومنین جو صبر کیا ہے۔ آپ حضرت جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے درمیان میں خاص طور سے مجلسی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ 2 صفات ہیں جو سب میں برابر ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تو علم، دوسرے طاقت، سب میں برابر ہے۔ تو امام حسین العابدین کے بازوں میں وہی طاقت تھی جو امیر المومنین کے بازوں میں تھی۔ بخدا اگر علی ابن الحسین بھی تلوار لے کے میدان میں آتے تو فصیل کوفہ سے لشکر ویسے ہی ٹکراتا جیسے حسین کی تلوار سے ٹکرا رہا تھا، لیکن یہاں صبر کرنا تھا، ویسے جیسے رسول اللہ نے علی کو کہا تھا کہ یا علی میرے بعد صبر کرنا، ظلم ہوگا صبر کرنا۔ تو امیر المومنین نے صبر کیا، گھر جلایا گیا صبر کیا، پہلو فاطمہ شکستہ ہوا صبر کیا، گلے میں رسن ڈالی گئی صبر کیا۔ اور چوتھے امام کے لیے بھی یہی ہوا کہ چلتے چلتے حسین نے کہا سید سجاد تم کو مجھ سے زیادہ مصیبتوں کی منزلوں سے گزرنا، لیکن بیٹا صبر کرنا۔ حضور اب جو چوتھے امام نے صبر کیا ہے، ظاہر ہے میں نے کہا یہ تو رونے کا زمانہ ہے، آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں، اس لیے میں کو کیسے صبر کیا کہ کوئی کہتا ہے باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا، باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا، چھن گئی ثانیہ زہرا کی ردا کچھ نہ کہا، بازو ناموس کا رسی میں بندھا کچھ نہ کہا، اور تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا۔ غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، اور علی اصغر کا گلا خبر میں کٹتے دیکھا۔ حضور آپ کی آوازیں بلند ہیں، یقیناً کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے فاطمہ بھی گریا کر رہے ہوں۔ غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا خبر میں کھٹتے دیکھا۔ سر برہنہ سر دربار گئے صبر کیا، در بدر کوچو بازار گئے صبر کیا، قدرتیں رکھ کے گرفتار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا، اور قدر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے، خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی۔ تو حضور آپ رو لیں تکلف نہ کریں، آپ کے رونے پر وہ کوئی تعزیانہ لگانے والا نہیں آئے گا، کوئی نوکھائے نیزہ سے اذیت پہنچانے والا نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے عزت دار امام کے لیے یہ بات ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ امام حساس ترین فرد کائنات ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حساس نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ساتویں امام فرماتے لوگوں ہر وقت ہم تمہاری طرف متوجہ رہتے ہیں، کبھی اگر تمہاری آنکھ بھی پھرکنے لگتی ہے تو ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے،
یعنی وہ اذیت جو ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن امام کے دوست سے ہمارے دل کو اذیت ہو جاتی ہے. بس سوچئے چوتھے امام بھی اسی منزل پر تھے. کیا گزر رہی ہوگی جب دیکھ رہے ہوں وہ بیویاں کہ جو جراحتوں کی وجہ سے بے چین ہیں, تو امام پر کیا گزر رہی ہوگی. اور ان بیویوں کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ چوتھے امام نے خاص طور سے کہا مدینے میں کہ اتنے مصائب تھے لیکن میں ایک بات پر مجھے خوشی ہے و فخر ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے فخر اس بات پر ہے کہ میرے ساتھ وہ بیویاں تھیں کہ اتنے مصیبت و آلام میں بھی کبھی ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. ایسی بیویوں کو جب تعزیانے لگائے جا رہے ہوں گے, جب نوکائے نیزہ سے اذیت پہنچائی جا رہی ہوگی, تو امام پر کیا گزر رہی ہوگی. جزاکم اللہ خیر الجزا. بحضور یہی وجہ ہے کہ امام نے کہا تھا جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری, تو کلیجے کو تھام کے 3 مرتبہ فرماتے الشام الشام الشام. بس ارباب اعزاز ظاہر ہے میں نے عرض کیا کہ اب یہ ایام تو رونے کے ہیں اور مختلف باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. بس یہ کہ یہ جو 3 مرتبہ جو امام نے شام کا نام لیا تو علماء کہتے ہیں اس سے مراد بازار شام, دربار شام اور زندان شام ہے جہاں اہل بیت پر قیامت گزر گئی ہے. تو ان دنوں دربار شام کا اور بازار شام کے ساتھ پھر زندان شام کا تذکرہ ہو رہا ہے جہاں پر سکینہ کا دم ٹوٹ گیا اور سلسلے میں آپ رو رہے ہیں. کل یہاں پر جو مجلس ہے اس میں استاد اللہ بیان فرمائیں گے. بس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چوتھے امام کی جب بات چھڑ گئی ہے تو یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ایسے مصائب گزرے امام پر کہ جس کی وجہ سے ایسے تغیرات واقع ہوئے تھے کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک اس درمیان میں کئی گھر کی کنیزوں سے ملاقات ہوئی, چاہنے والوں سے ملاقات ہوئی, لیکن وہ پہچان نہیں سکے. دربار یزید میں ہندا نے جب دیکھا تو اس نے کہا یہ جوان کون ہے جس کے گلے میں ایسا طوق ہے وزنی کہ اس کا گردن اٹھ نہیں رہی ہے. تو کہا یہ سید سجاد ہے. کہا ہاں میرا شہزادہ ہے. پہچانا نہیں. بحضور انتہا تو اس وقت ہوئی جب اس کنیز نے نہیں پہچانا چوتھے امام کو جس نے اپنی گودی میں چوتھے امام کو پالا تھا, جس کا کہ نام شیریں بتایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ امام کی جو والدہ تھی شہر بانو, ان کا انتقال اس وقت تھا جب امام بہت کم سن تھے. تو ایک کنیز جس کا نام شیریں تھا اس نے چوتھے امام کو اپنی گودی میں پالا تھا. چنانچہ لکھا یہ ہے کہ یہ وہ کنیز تھی کہ جس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ سیرت و صورت میں اس منزل کمال پر تھی کہ امام حسین نے اس کے تعلق سے قصیدہ بھی پڑھا تھا. ایک وقت آیا تھا کہ امام حسین نے اس کا عقد ایک کوفے اور شام کے درمیان میں رہنے والے ایک متمول شخص زریر اسخلانی سے کر دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جا شیریں خدا حافظ. تو وہ تو جانتی تھی کہ اس گھر کی جو کنیزی ہے وہ کونین کی شاہی سے زیادہ افضل ہوتی ہے, تو نہیں جانا چاہتی تھی. لیکن امام کا اصرار ہوا کہ شیریں تو چلی جا. تو جب جا رہی تھی تو امام کے چہرے کی طرف دیکھ کے اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ مولا میں جا تو رہی ہوں لیکن بتائیے کہ اس روح انور کی پھر زیارت مجھے کب نصیب ہوگی. تو اس وقت امام حسین نے کہا تھا کہ شیریں تو چلی جا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن میں تیرے گھر مہمان ہوں گا, میں خود چلا آؤں گا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ آؤں گا. وہ دیکھ رہی تھی. امام نے یہ بھی کہا کہ شیریں میرے اس وعدے کو میرا سر پورا کرے گا. وہ سمجھی نہیں, چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ. اور پھر کوفہ و شام کے درمیان میں ایک بلند کوہ جس کا نام کوہ معمورہ بتایا جاتا ہے, اس کی بلندی پر جا کے دونوں زن و شوہر اپنی زندگی بسر کرنے لگے. اور ادھر ہوا ہے کہ آل محمد سے زمانہ پھر گیا. وہ وقت بھی آیا کہ حسین غریب الوطن ہوئے, مدینہ چھوٹا. حسین کربلا پہنچے, بھوکے اور پیاسے رہے. وہ وقت بھی آیا کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچا, کبھی قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے چنے, کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا, کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کو کھینچا, اور پھر کبھی مزار علی اصغر بنائی یہاں تک کہ حسین ذبح ہو گئے.
اور پھر اس کے بعد 11ویں محرم جو آئی تو سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی طرف لے جایا جانے لگا، اور اس طرح سے کہ بے کچاوا اونٹ تھے اور بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور شہداء کے سر نوکھائے نیزہ پر بلند تھے۔ قافلہ بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ کوہ معمورہ کے دامن میں پہنچ گیا، جس کی بلندی پر شیری اپنے شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ شیعہ نے کہا کہ یہاں پر قیام کیا جائے، کہیں کوئی حملہ کر کے سروں کو نہ چھین لے، چنانچہ پہاڑ کے دامن ہی میں قیام کیا گیا۔ وہ حضور رات گزر رہی تھی، جیسے آدھی رات ہوئی تو ایک مرتبہ شیری نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین تشریف لائے، اور کہہ رہے ہیں کہ شیریں میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر رہوں گا، کیا بات ہے کہ میں آ گیا تو میرا استقبال نہیں کرتی؟ بس یہ سننا تھا کہ بیدار ہوئی، اپنے شوہر سے کہا زریر اٹھو، دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فاطمہ کا لال آیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ گیا تو استقبال نہیں کرتی۔ اے زریر، معصوم نے خود کہا، رسول اللہ نے کہا اگر معصوم خواب میں آئے تو خواب سچ ہوتا ہے، جاؤ دیکھو فاطمہ کے لال نے کہاں قیام کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کا لال مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو زریر نے کہا کہ میں خبر لاتا ہوں، یہ کہہ کے وہ تیزی سے چلے۔ بہت ہی طویل و عریض کوہ تھا، پہاڑ تھا، وہ ظاہر ہے کہ کوہ کے دامن کی طرف چلے، لیکن لکھا ہے جب تاخیر ہوئی تو تاب ضبط نہیں رہی تو شیریں بھی تلاش کرنے کے لیے خود بھی کوہ کے دامن میں اتر آئی۔ وہ ایک مرتبہ اس کی پہلے نظر لشکر بے کراں پر پڑی، کوئی یعنی سارے لوگ افراد ایسے تھے جو غیر مانوس تھے، گھبرا گیا دل کہ یہ کس کا لشکر آیا، یہ کون لوگ آئے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ میں کس سے پوچھوں، کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی، اور لکھا ہے کہ دوڑتے دوڑتے شیریں اس مقام پر پہنچی جہاں پر شہداء کے سر نوکائے نیزہ پر بلند تھے۔ ویسے بتا جیسے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا، ہاتھوں کو بلند کے پالنے والے، یہ کس کا گھر اجڑا ہے، یہ کس کے کٹے ہوئے سر آئے ہیں، سب سر خاک و خون میں غلطاں تھے، کوئی سر پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ کہا میں کس سے پوچھوں، کبھی ادھر گئی کبھی ادھر گئی، روایت میں کہ دوڑتے دوڑتے اس مقام پر پہنچ گئی شیریں جہاں پر کہ دیکھا کچھ بیویاں خاک پر بیٹھی ہوئی، اپنے سر کے بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے، گردنوں کو نیوڑائے ہوئے مسلسل گریہ کر رہی ہیں۔ حضور میں ختم کر رہا ہوں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کر۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں اس نے دیکھا کہ وہ بیویاں بیٹھی ہیں، اور دیکھا کہ قریب میں ایک جوان ہے جو زمین پر تب کے عالم میں پڑا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں میں دوہری دوہری ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں دوہری دوہری بیڑیاں ہیں، گلے میں توقیت خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، کشت کے عالم میں زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اور اس نے دیکھا کہ قریب میں ایک 4 سالہ بچی ہے جو خاک پر رخسارہ رکھے ہوئے آئے بابا کے رو رہی ہے۔ بس آگے پڑھ نہیں سکی، وہیں پر بیٹھ گئی، اور ایک مرتبہ پکار کے کہا کہ بیویوں مجھے ہول ہو رہی ہے، اے بیویوں بتا انتن من ای اشارہ، اے بی بی آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہو؟ عزادارو اس نے آپ کی ہماری شہزادی جناب زینب اولیاء مقام سے پوچھا کہ بی بیوں بتاؤ کہ آپ لوگ کس شہر کے رہنے والے ہو؟ ایک مرتبہ آہستہ سے جناب زینب نے کہا کہ پوچھنے والی ہم کیا بتائیں کہ اب تو ہمارا کوئی شہر نہیں ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہم مدینے میں رہنے والے، ہم مدینے میں محلے بنی ہاشم میں رہتے تھے۔ تو اس نے کہا ہے بی بی اچھا یہ بتائیے کہ جب بھی آپ مدینے سے چلی ہیں، ارے وہیں پر تو میرے آقا حسین رہتے ہیں، وہیں پر تو میری شہزادی زینب رہتی ہے، وہیں پر تو میرا شہزادہ علی ابن الحسین رہتا ہے، وہ کیسے ہیں؟ حضور یہ سننا تھا کہ ابھی تک تو زینب حسب معمول سر کو جھکائے ہوئے کلام کر رہی تھی، جیسے یہ سنا تو زینب نے سر کو بلند کیا، شیریں پر نظر پڑ گئی، زینب کی آنکھوں سے آنسوؤں کا طوفان جاری ہو گیا۔ بیویاں شیریں کے کہنے پر واہ حسینہ
واہ حسین آ کے رونے لگی. شیر نے کہا بیوی ہو یہ میرے آقا حسین کا نام لے کے کیوں رو رہے ہو؟ ارے زینب نے کہا شیری تجھے نہیں معلوم کہ حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر ڈالا گیا. وہ میرا بھائی حسین تیرا آقا حسین میں اس کی بہن زینب ہوں اور اے شیری یہ سکینہ ہے جس کے بھیا اپنے سینے پر سلاتے تھے اور وہ تیرا شہزادہ ہے علی ابن الحسین. وہ یہ سننا تھا شیری سے کہ اس نے کہا میرے حسین کہاں ہے؟ آپ نے اشارہ کیا سر حسین کی طرف. سر پیٹتی ہوئی شیری آگے بڑھی, سر کو سلام کیا, کہا آقا مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ وعدے کو یوں پورا کریں گے, آپ کا سر کٹا ہوگا, زینب کا سر کھلا ہوگا. ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, لبوں کو جنبش ہوئی, آواز آئی اے شیری مجھ غریب حسین کا سلام.